کیا جادوگرنی نے واقعی سیمول نبی کی روح کو مردوں میں سے بلا لیا تھا؟ ہم پڑھیں گے پہلا سیمول اس کا 28واں باب 11ویں اور 12ویں 2 آیات. یہاں لکھا ہے تب اس عورت نے کہا میں کس کو تیرے لیے اوپر بلاؤں؟ اس نے کہا سیمول کو میرے لیے بلا دے. جب اس عورت نے سیمول کو دیکھا تو بلند آواز سے چلائی اور اس عورت نے ساؤل سے کہا تو نے مجھ سے کیوں دغا کی کیونکہ تو ساؤل ہے. تو سوال کا جواب دینے کے لیے ایک کہانی سنیے. کہانی یہ ہے ساؤل اسرائیل کا بادشاہ تھا, پہلا بادشاہ پورے اسرائیل کا. جب ساؤل بادشاہ تھا ایک ہی بادشاہ تھا پورے متحدہ اسرائیل کا. تو اس وقت کیا ہوا کہ فلسطینیوں نے ان کی فوجیں جو ہیں وہ شونیم میں اکٹھی ہوئی, جنگ کے لیے تیار تھی, اور اسرائیل کی فوجیں بھی جمع ہو گئیں جبوہ کے مقام پہ. ساؤل بڑا دلیر بادشاہ, بہت بڑا, لکھا کہ اسرائیل میں اس کے قد کا کوئی شخص نہیں تھا, اتنا قد آور تھا, خوبصورت بھی تھا. لیکن یہ 28واں باب یہ کہتا ہے کہ جب اس نے فوج کو دیکھا, فلسطینیوں کی فوج کو دیکھا, تو اس کا دل کانپنے لگا. میں کہوں گا اس کی کانپیں ٹانگنے لگیں اور پریشان ہو گیا. وہاں لکھا ہے ہراساں ہوا اور اتنا پریشان, اب کس سے بات کرے؟ خدا سے وہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ خدایا مجھے بچا, کیونکہ خدا نے اس سے بات کرنا بند کر دی تھی. خدا اس کے سوالوں کا جواب نہیں دیتا تھا, اس کی دعاؤں کا جواب نہیں دیتا تھا. اور سیمول نبی جس نے اس کو بادشاہ کے لیے مسا کیا تھا, اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی, کون سا رہنمائی کرتا؟ اور اس لیے وہ بڑا پریشان تھا. اور پھر اس نے ایک اور کام کیا کہ چلے میں پھر کسی جادوگر کے پاس جاتا ہوں, لیکن وہ بھی ایک مسئلہ تھا. اس نے خدا کے حکم کے مطابق جو توریت میں حکم ہے اس کے مطابق ملک میں سے تمام جادوگروں کو, جنات کے آشناؤں کو, اور یہ پوجا پاٹ کرنے والوں کو, ملنگوں کو, بابوں کو, سب کو ملک سے نکال دیا تھا. اب کیا کرے؟ پھر اس نے مجبوراً اپنے ساتھیوں سے کہا یار کوئی عورت تلاش کرو جو جادوگرنی ہو, اور اس کو میرے لیے ذرا اس سے بات کرو, پتہ کرو کہ اگر کوئی ہے تو. سب کو تو نکال دیا تھا, لیکن انہوں نے تلاش کر لیا. ایک عورت تھی چھپی ہوئی جو ابھی تک نکالی نہیں گئی تھی. جب حکم ہوا نکال دیا جاؤ تو یہ رہ گئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ساؤل کو پتا چلا کہ میں نے تو خدا کے حکم کے مطابق سب جادوگروں کو بھگا دیا ہے, یہ کہاں سے رہ گئی ہے, تو جا کے اس کو بھی اپنے سپاہیوں کہتے اس کو نکال دو. لیکن کیا ہوا؟ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے پاس چلا گیا. حالانکہ خروج کی کتاب دیکھیے ذرا کیا لکھا ہے, 22واں باب اس کی 18ویں آیت. یہاں لکھا ہے تو جادوگرنی کو جینے نہ دینا. You shall not permit sorceress to live. اس کا مطلب کہ جادوگرنی کو جینے نہ دینا, اس کا ناک میں دم کر دینا کہ وہ بھاگ جائے, ملک چھوڑ جائے. اور بلکہ اس کا مطلب ہے اسے اجازت نہ دینا کہ وہ زندہ بھی رہے. اور احبار کی کتاب دیکھیں 20واں باب 27ویں آیت. یہاں لکھا ہے اور وہ مرد یا عورت جس میں جن ہو یا وہ جادوگر ہو تو وہ ضرور جان سے مارا جائے. یہ شریعت تھی موسیٰ کی کہ مرد ہو یا عورت جو جن کا آشنا ہے, جو جادوگر ہے, ضرور مارا جائے. اور آگے لکھا ہے ایسوں کو لوگ سنسار کریں, ان کا خون انہی کی گردن پہ ہوگا. لیکن ساؤل دیکھیں, پہلے تو حکم مان لیا, آدھا مان لیا,
के जादूगरों को निकाल दिया। जब पता चला एक है तो उसको रहने दिया, बल्कि हुआ क्या, उसके पास चला गया, क्योंकि कहता था खुदा तो जवाब नहीं देता, नबी भी मर गया है, उस वक्त एक ही नबी था, वो भी मर गया, फिर वो चला गया। अब कोई नबी नहीं, ख्वाब में भी खुदा उससे बात नहीं कर रहा, रोया में भी नहीं कर रहा, कोई जादूगर और शगुन भी नहीं है, और खुदा भी खामोश है। अब मुझे बताइए खुदा क्यों जवाब नहीं देता? खुदा आज भी कभी कभी हमारी दुआओं का जवाब नहीं देता। वो साउल को भी जवाब नहीं देता था। वजह क्या थी? आइए 2-3 वजूहात हम देखते हैं। पहली वजह, शमूएल एक खुदा का ममसू ग्रेट नबी है, और उसको कहा जाता है किंग मेकर, क्योंकि उसी ने साउल को मसा किया था, उसी ने दाऊद को भी बादशाह होने के लिए मसा किया था, और वो काहिन भी था, नबी भी था, काजी भी था बैक वक्त। और होता यह था कि शरीयत के मुताबिक जो सोख्तनी कुर्बानी है या सलामती की कुर्बानी है, वो काहिन गुजरानते थे, लोग अपनी कुर्बानियां उनको पास लेके आते थे। लेकिन पहले शमूएल के 13वें बाब में लिखा है कि इसने यानी साउल ने खुद से कुर्बानी चढ़ानी शुरू कर दी, इंतजार ही नहीं किया शमूएल का। जिसका जो काम है, जो मुकर्रर है, उसे वो काम करना है, और शमूएल का इंतजार नहीं किया, खुद ही कुर्बानी चढ़ा दी। ये एक बहुत बड़ी उसकी नाफरमानी थी। और इस बात को पहले शमूएल के 13वें बाब की 13वीं-14वीं आयत में पढ़ लें जरा, देखिए। यहां लिखा है, शमूएल ने साउल से कहा तूने बेवकूफी की। बादशाह के सामने ऐसे वो दलेरी से बोलते थे कि उन्हें परवाह नहीं होती थी। तो पहला शमूएल 13वां बाब 13वीं-14वीं आयत में लिखा है, शमूएल ने साउल से कहा तूने बेवकूफी की, तूने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को जो उसने तुझे दिया था नहीं माना, वरना खुदावंद तेरी सल्तनत बनी इस्राएल में हमेशा तक कायम रखता, लेकिन अब तेरी सल्तनत कायम ना रहेगी, क्योंकि खुदावंद ने एक शख्स को जो उसके दिल के मुआफिक है तलाश कर लिया है, और खुदावंद ने उसे अपनी कौम का पेशवा ठहराया है, इसलिए कि तूने वो बात नहीं मानी जिसका खुदावंद ने तुझे हुक्म दिया था। तूने खुदा की बात नहीं मानी, इसलिए तेरी हुकूमत छिन जाएगी और दाऊद को दे दी जाएगी, जो मेरे दिल के मुआफिक है, खुदा का जो खुदा के दिल के मुआफिक है उसे दे दी जाएगी। शमूएल ने कहा तूने बेवकूफी किया। अब ऐसी बेवकूफियां अगर बंदा करे तो फिर जाहिर है कि खुदा उसकी नहीं सुनता। एक और बेवकूफी भी है, हमाकत भी है, नाफरमानी भी है। खुदा ने शमूएल नबी के जरिए से कहा साउल से कि जा अमालीकियों को मुकम्मल तौर से उनका सफाया कर दे, अमालीक जो है वो मिट जाए, उनका बादशाह भी जीता ना रहे, कोई चीज वहां से जिंदा ना बचे, कोई जानवर भी नहीं, कोई पेलौठा भी नहीं, कोई बुजुर्ग भी नहीं, कोई बच्चा भी नहीं। पहला शमूएल 15वां बाब उसकी 3री आयत, यहां लिखा है, सो अब तू जा और अमालीक को मार और जो कुछ उनका है सबको बिल्कुल नाबूद कर दे, और उन पर रहम मत कर, बल्कि मर्द और औरत, नन्हे बच्चे और शीरखार, गाय बैल और भेड़ बकरियां, ऊंट और गधे सबको कत्ल कर डाल। यह हुक्म था। अब भी उसने गलती की, जंग के लिए गया फौज को लेकर, उसने क्या किया कि सब कुछ को कत्ल नहीं किया, कुछ चीजों को बचा लिया। देखिए जरा 15वें बाब की 9वीं आयत, पहला शमूएल 15वां बाब 9वीं आयत। लेकिन साउल ने और उन लोगों ने अजाज को, यह अमालीकियों का बादशाह है, लेकिन साउल ने और उन लोगों ने अजाज को और अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे मोटे बच्चों और बर्रों को और जो कुछ अच्छा था सब जीता रखा, और उनको नेस्त करना ना चाहा, लेकिन उन्होंने हर एक चीज को जो नाकिस थी, निकम्मी थी, नेस्त कर दिया। मोटे मोटे जानवर, भेड़ बकरियां, ऊंट, गाय बैल, उनको जिंदा रखा, और बादशाह को भी नहीं मारा, और उनको पकड़ के ले आया
اور پھر خدا کے خادم کے ساتھ بھی جھوٹ بول رہا ہے. جھوٹ بول رہا ہے. جب سیمول آیا تو سیمول نے کہا ہاں ذرا جنگ کا حال تو بتا کیسا ہوا ہے. کہتا پریز دی لارڈ, ہاللیلویا, کمال کی جنگ ہوئی ہے, ہم نے وہی کیا جو تو نے کہا تھا, سب کچھ کو برباد کر دیا ہے. اور پیچھے باڑے میں اس نے جہاں پہ ڈیر بکریاں رکھی تھی وہاں سے میں کی آوازیں آئیں. تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اچھا وہ تو ہم پرستش کے لیے لائے ہیں, وہ تو قربانی کرنے کے لیے لائے ہیں, ہم نے اچھی اچھی چیزیں خداوند کی نظر کرنے کے لیے لائی ہیں. تو سیمول نے کہا حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے. تو اس وقت یہ آیت کہی گئی حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. اور تب بھی پھر سیمول نے کیا کیا؟ سیمول نے اس کو سزا کا حکم سنایا. سنیے پہلا سیمول 15 باب اس کی 26 آیت. سیمول نے ساؤل سے کہا میں تیرے ساتھ نہیں لوٹوں گا کیونکہ تو نے خداوند کے کلام کو رد کیا ہے کہ اسرائیل کا بادشاہ نہ رہے. پہلے حماقت کی, اب پھر نافرمانی کی. سیمول نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ تیری بادشاہی چھن جائے گی, اب ہمیشہ قائم نہیں رہے گی. اب بھی اس نے کہا کہ خدا نے تجھے رد کر دیا ہے. یہ وجوہات تھی کہ خدا دعا نہیں سنتا, کچھ اور باتیں بھی تھی. ایک اور وجہ یہ ہے کہ داؤد کے پیچھے پڑا ہوا تھا قتل کرنے کے لیے. خدا نے بتا بھی دیا تھا کہ ایک شخص کو چن لیا ہے میں نے, وہ میرے دل کی موافق شخص ہے داؤد, اور وہی بادشاہ بنے گا. اور سیمول نے اسے مسا بھی کر دیا تھا اور بتا دیا تھا ساؤل کو کہ تیرے بعد وہ بادشاہ ہوگا. پھر بھی ساؤل کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے, اور اس نے اپنی پوری حکومت کے دوران جد و جہد کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے داؤد کو وہ مار ڈالے. داؤد کو ایک دفعہ تو اس نے ایسا کیا کہ داؤد دیوار کے ساتھ کھڑا تھا, اس نے زور سے بھالا مارا اور داؤد پیچھے ہٹ گیا اور بچ گیا. قتل کر دینا چاہا. پھر بہت دفعہ تو یونتن جو ساؤل کا بیٹا تھا وہ بھی داؤد کو بچاتا رہا. تو اس کی ساری عمر گزری داؤد کو مارنے میں, لیکن جن رب رکھے وہی داؤد جو ہے بعد میں اسرائیل کا بادشاہ ہوا. 40 سال اس نے سلطنت کی. بولے ہاللیلویا, بولے ہاللیلویا. تو میں واقعات سنا رہا تھا, واپس کہانی کی طرف آؤں گا. آپ کو یاد ہے کہ کہانی کیا تھی؟ کہ ساؤل ایک جادوگرنی کے پاس گیا, اور کیونکہ نہ تو خدا سنتا ہے نہ کوئی نبی ہے, تو پھر اس کہانی کی طرف واپس آئیں گے. میں نے بتایا کہ فلسطی جو ہیں وہ شنیم میں جمع تھے. ساؤل ڈرا ہوا تھا, سیمول فوت ہو چکا تھا, اور خدا ساؤل کو جواب نہیں دیتا تھا, دعا کا جواب نہیں دیتا تھا. میں نے کہا کہ سیمول بھی فوت ہو چکا تھا. تو پھر جادوگر جو ہیں وہ بھی ملک چھوڑ کے بھاگ چکے تھے. صرف ایک جادوگرنی کا پتہ کیا, وہ موجود تھی. لہذا بھیس بدل کر کہ پتہ نہ چلے بادشاہ ہے, بھیس بدل کر جادوگر عورت جو تھی, جس کا جن آشنا تھا, جس کا یار داؤد وہ تھا, جن تھا, اس کے پاس چلا گیا اور یہ بچ گئی تھی. پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ جب آپ کا خیال ہے کیا ہونا چاہیے تھا؟ نکال دیتا, کیونکہ قانون یہ کہ نکال دیں, بلکہ اس کو زیادہ سزا دیتا کہ تو کیسے بچ گئی ہے. الٹا اس سے منت کرنے گیا کہ مجھے بتا دے کہ میں بچ بھی جاؤں گا کہ نہیں, یہ جنگ جو ہو رہی ہے اس سے میں بچوں گا کہ نہیں. لیکن اس نے اس سے ڈائریکٹ یہ سوال نہیں کیا. آئیے دیکھتے ہیں. سیمول میں نے بتایا کہ جواب ہے نہیں, جواب ملتا نہیں. جادوگرنی کے پاس آیا. پہلا سیمول 28 باب اس کی 8ویں آیت دیکھا. سو ساؤل نے اپنا بھیس بدل کر دوسری پوشاک پہنی اور 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر چلا, اور رات کو اس عورت کے پاس آئے اور اسے کہا ذرا میری خاطر جن کے ذریعے, جن آپ سمجھتے ہیں, اس سے کہا ذرا میری خاطر جن کے ذریعے میرا فال کھول, اور جس کا نام میں تجھے بتاؤں اسے اوپر بلا دے. میرا فال کھول. جیسے کئی لوگ کہتے ہیں میرا ہاتھ دیکھیں جی, میری قسمت بتائیں.
میرا شگون نکالیں, میرا فال نکالیں. اس کے پاس کیا کہتا ہے, پہلے تو میرا فال نکالیں, پھر میں جس کا نام لوں گا اس کو اوپر بلا دے. اب بلانا کس کو تھا؟ اس نے سیمول کو جو مر چکا ہے, تو اس نے کہا کہ جس کا نام میں تجھے بتاؤں اسے اوپر بلا دے. اب مجھے بتائیے جادوگرنی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ جادو کرے گا, منتر کرے گا, جل تو جلال تو, وہ ایسے ہی کرتے ہیں نا, وہ حاضر کرتے ہیں کسی جن کو حاضر کرتے ہیں, اور پھر ان کے اپنے منہ سے جھاگ نکلتی ہے اور بڑا برا حال ہوتا ہے, اور پھر وہ جن کو حاضر کر کے لوٹ پوٹ ہوتے ہیں, اور پھر اس سے درخواست کرتے ہیں کہ پھر جو کہنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. لیکن سنیں, بائبل میں کچھ نہیں لکھا. ساؤل نے کہا میرے لیے سیمول کو بلا دے, جادوگر نے کچھ نہیں کیا. جادوگرنی نے کوئی قدم نہیں اٹھایا, کوئی منتر نہیں پڑھا, کوئی جن کو حاضر نہیں کیا, کوئی فال نہیں کھولی, کوئی کتابیں نہیں کھولی, کچھ نہیں کیا. ورنہ وہ کیا کرتی؟ فال کھولتی, جن کو حاضر کرتی, اور پھر جن سے کہتی جن حضرت سیمول کی روح کو مردوں میں سے حاضر کر دے. ایسا ہی کہتی, کچھ نہیں کیا. تو بغیر بلائے, اب آپ کو جواب مل جائے گا, جادو کیے بغیر, منتر کیے بغیر, جن سے درخواست کیے بغیر, جن کو یہ کہنے کے بغیر کہ سیمول کی روح کو حاضر کر دے, سیمول خود ہی حاضر ہو گیا. تو اسے پتہ ہی نہیں کہ کون آیا ہے. اب بائبل شروع پڑھے, میں نے کہا تھا کہ 28واں باب پڑھ کے آئیں. تو کیا ہوا؟ سیمول کہتا, یہ ساؤل نے عورت سے پوچھا تجھے کچھ نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک دیوتا اوپر نظر آ رہا ہے. اس نے کسی کو بلایا ہی نہیں ہے, جادو کیا ہی نہیں ہے, جن کو اس نے کچھ کہا ہی نہیں ہے. تو پھر کہاں سے؟ خود سے. کیا ہوا جب ساؤل نے پوچھا تجھے کچھ نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے ایک دیوتا اوپر آتے نظر آ رہا ہے. اس نے کہا اچھا اس کی شکل کیسی ہے؟ اس نے کہا وہ ایک بڈھا سا شخص ہے, اس نے جوبہ پہنا ہوا ہے. تو ساؤل نے سوچا, بلکہ سوچا نہیں, اس نے ازیوم کر لیا کہ یہ سیمول نبی ہی ہے. تو مجھے آپ خود بتائیے, جواب آپ کے سوال کا مل گیا. کیا جادوگرنی نے واقعی سیمول کی روح کو مردوں میں سے بلایا؟ کیا جواب ہے؟ بولیے, ہلو بولے, کیونکہ میں نے بائبل میں سے ثابت کر دیا ہے کہ نہیں بلایا. سیمول خود ہی وہاں پہنچ گیا, اور وہ تو خود ڈر گئی, دیکھ کے ڈر گئی, چلائی, چیخی, اور اس کو تو پتہ ہی نہیں کون ہے. چیخ کے ڈر کے وہ ساؤل کو کہتے ساؤل تو نے کیا کیا؟ اور پھر کیا ہوا؟ جب بات چیت ہوئی تو سیمول نے ساؤل سے کہا, دیکھیے ذرا 28واں باب اس کی 15ویں آیت, پہلا سیمول 28واں باب 15ویں آیت. سیمول نے ساؤل سے کہا تو نے کیوں مجھے بے چین کیا اور مجھے اوپر بلوایا؟ میں چاہتا ہوں ذرا اسکرین کی طرف دیکھیے, یہ آخری لفظ دیکھیے کیا ہے, بولیے, زور سے بولیے. سیمول, اردو ترجمے کے مطابق سیمول نے کہا تو نے مجھے کیوں بے چین کیا اور مجھے اوپر بلوایا. جو اصل ترجمہ ہے ہیبرو, عبرانی اور انگلش, اس میں بلوایا نہیں ہے, بلایا. آپ کو پتہ چل گیا؟ اصل میں اس کی خواہش تھی کہ سیمول آئے, تو سیمول آ گیا. تو اس نے یہ جو لکھا نا بلوایا, یہ بلوایا نہیں بلایا. یہ کہا تو نے مجھے کیوں بے چین کیا اور مجھے بلایا. Why have you disturbed me to bring me up? تو نے مجھے اوپر بلانے کے لیے کیوں بے چین کیا؟ تو نے مجھے اوپر بلانے کے لیے کیوں بے چین کیا؟ تو وہ تو ساؤل کی درخواست میں اوپر آیا ہے, جادوگرنی کے کہنے سے نہیں آیا. آگے ساؤل کا جواب سنیے, پڑھیے ذرا. پہلا سیمول 28واں باب 15ویں آیت, کیا لکھا ہے؟ سیمول نے ساؤل سے کہا تو نے مجھے کیوں بے چین کیا کہ مجھے اوپر بلوایا؟ ساؤل نے جواب دیا میں سخت پریشان ہوں, کیونکہ فلسطی مجھ سے لڑتے ہیں اور خدا مجھ سے الگ ہو گیا ہے, اور نہ تو وہ خوابوں میں اور نہ نبیوں سے
के जरिए और ना ख्वाबों के वसीला से मुझे जवाब देता है। इसलिए मैंने तुझे बुलाया, हेलो, इसलिए मैंने तुझे बुलाया ताकि तू मुझे बताए कि मैं क्या करूं। आइए यहां देखिए, ये उर्दू तर्जमा ठीक है। साउल ने यह नहीं कहा इसलिए मैंने तुझे बुलवाया, सच निकला मुंह से, इसलिए मैंने तुझे बुलाया। असल में वो दिल से चाह रहा था कि वो आए, तो सैमुअल आ गया। तो वो कहता तूने मुझे बुलाया, मैंने तुझे बुलाया और तू आ गया, मैंने तुझे बेचैन किया। वजह यह है कि मुझे बता के मैं ये जंग से बच भी जाऊंगा कि नहीं। जादूगर जो है जहन्नमी है, वो आग से जलेंगे, आग की झील में डाले जाएंगे। पढ़िए जरा मुकाशवा की किताब 21वां बाब उसकी 8वीं आयत। जादूगर तो जिनको खुदा कहता है कि वो जहन्नमी है, क्या खुदा जादूगर को इजाजत देगा कि वो उसके नबी को हाजिर करे? मुझे वो खुद बताइए। हेलो, क्या खुदा किसी जादूगर को इजाजत देगा कि खुदा के नबी को वो हाजिर कर ले? बोलिए जी। तो देखिए जरा, खुदा तो सजा देता है जादूगरों को। लिखा है मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। यह दूसरी मौत है। खुदा तो कहते हैं कि ये आग से जलती हुई झील में जाएंगे। खुदा कैसे जादूगर को इजाजत दे सकता है कि वो उसकी नबी को बुलाए? तो पहले ही जो जादूगर है वो तो पहले ही मरे हुए हैं। और खाली जादूगर नहीं, आप बड़े खुश हो रहे असी तो जादूगर नहीं, आप जादूगरों के अलावा भी लिस्ट है। हेलो, देखिए जरा, हाँ जी, बुज़दिलों जो मसीह का इनकार करते हैं। सामने क्या लिखा है? मगर बुज़दिल जो मसीह का इनकार करते हैं, बुज़दिलों और बेईमानों जो ईमान को तर्क कर देते हैं, और घिनौने लोग, नापाक, निजिस लोग, बदी करने वाले, हरामकार और खूनियों। और खून सिर्फ कत्ल नहीं है, अपने भाई, अपनी बहन, अपने रिश्तेदार से नफरत करना, हसद करना, हकारत करना और उसको नापाक जानना, यह भी खून है। और हरामकारों, बीवी को छोड़ के किसी और के पास जाने वाले, खामदों को छोड़कर किसी और लड़के के आदमी की तरफ जाने वाले हरामकारों और जादूगरों की लिस्ट में ये जादूगर भी है। और बुत परस्तों, आप कहेंगे हम तो बुत परस्त नहीं है, बुत परस्ती बहुत तरह की है। तो और ये सब जो है झूठों, ये बड़ा खतरनाक लफ्ज है, झूठों। हेलो, किन्ने ने जिन्हों ने मुंह चो कदी झूठ निकल जाता है। चलो मैं नहीं पूछता, एवं शर्मसारी होगी। झूठे आग से जलती हुई गंधक की झील में जाएंगे, जादूगरों के साथ ही। वही गंदे नापाक जिनके साथ आप बैठना नहीं चाहते आपके साथ होंगे, झूठे। तो मैं वापस आऊंगा मज़मून की तरफ। सैमुअल ने साउल के साथ जो गुफ्तगू की वो सुन लीजिए। उसने कहा चूंकि तूने नाफरमानी की है, वही जो पहले बातें करता रहा सैमुअल, जिसलिए खुदा तुझे जवाब नहीं देता। और देख 2 दिन के बाद तेरे तीन बेटे और तू मारा जाएगा, और जंग जो है फिलिस्ती जीत जाएंगे। किसने कहा? सैमुअल की रूह ने किसको कहा? साउल को कहा। और ठीक ऐसा ही हुआ। एक और नजरिया है, कुछ लोग कहते हैं कि चलें ठीक है, जादूगरनी के जरिए से नबी की रूह ऊपर नहीं आ सकती, शायद जादूगरनी ने किसी बदरू को बुला लिया हो और बदरू के साथ साउल बात कर रहा हो। तो बदरू की पेशन गोई कैसे पूरी हुई? उसने तो सच्ची सच्ची बातें कर दी। शैतान झूठा है, झूठ का बाप है, वो सच नहीं बोलता, वो झूठा है। अगर जादूगरनी किसी बदरू को बुलाती तो वो झूठी बात कहती। शायद वो कहती बेटा साउल जा, तुझे फतह हो जाएगी, जा मैंने कह दिया है। लेकिन वो अगर जादूगरनी हो के कहने पे बदरू आती तो, लेकिन ये सैमुअल है जिसने सच बोला। बोले हालेलुया। तो
تو دوسرا نظریہ جو ہے یہ غلط ہے. تو کیونکہ جھوٹے جو ہے، جو بدروحے ہیں، جو بدروحے ہیں، جو شیطان ہے، یہ سب ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ کو پتہ، سنیں، گھروں میں لڑائیاں بدروحوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. لوگ حاصل کرتے ہیں کسی بدروح کو اور کہتے ہیں 10 تینوں کنے بلایا ہے، اور وہ نام لے لیتے ہیں، جی پاسٹر آزدی ماسی نے بلایا، وکھرا ہی رشتہ لڑائی پوا دی. اور دیکھیں یہ ایسا ہی ہوتا ہے. شیطان جھوٹ بول کے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے تو پھر کے ڈال دیتا ہے، اور لوگ شیطان کا یقین کر لیتے ہیں، اور جس کا نام بدرو نے لے لیا نا، وہ کہتے ہیں یاروں نے خود بول لی ہے، انہیں آپ کیا انہوں فلانے نے بھیجا، اور جنہیں جدا نہ لے نہیں انہوں پتہ ہی نہیں، وہ چرچ بیٹھی ہوئے. تو وہ جھوٹے ہیں. یوحنا کی انجیل 4 باب 44 آیت میں لکھا ہے کہ شیطان جھوٹا ہے اور بلکہ جھوٹ کا باپ ہے. وہ سچ بول ہی نہیں سکتا. یہ بدرو نہیں تھی، یہ سیمول خود تھا. اب سنیے، میں اینڈ کرنے والا ہوں، جانا نہیں ہے، سنیں. سیمول کو جادوگرنی کے پاس جانے کی سزا ملی. کبھی آپ نے یہ سوچا؟ مجھ میں بھی خدا نے ظاہر کیا. جب میں کلام تیار کر رہا تھا، ایک آیت ٹک کر کے میرے سامنے آ گئی. جادوگرنی کے پاس جانے کی وجہ سے ساؤل کو سزا ملی. پڑھیں پہلا تواریخ 10 باب اس کی 13 آیت. پہلا تواریخ 10واں باب 13ویں آیت. سو ساؤل اپنے گناہ سے جو اس نے خداوند کے حضور کیا تھا مرا، اس لیے کہ اس نے خداوند کی بات نہ مانی. اور آگے سنیں، میں چاہتا ہوں جو پڑھ سکتے ہیں وہ ساتھ مل کے پڑھیں. اور اس لیے بھی کہ اس نے اس سے مشورہ کیا تاکہ اس کے ذریعے سے دریافت کرے. جادوگرنی کے پاس جانے کی وجہ سے تو اس کو سزا ملی. اگر وہ ٹھیک ہوتا کام تو پھر جادوگرنی کے پاس جانے کی وسیلہ سے اس کو سزا بھی نہ ملتی. تو میں اینڈ کر رہا ہوں. ایک واقعہ سن لیجئے. آپ کو کوئی بادشاہ یاد آ رہا ہے جس نے ایسا ہی کیا ہو، خدا کو چھوڑ کے کسی دیوتا کے پاس گیا ہو؟ نہیں آ رہا یاد؟ یہ یہودا کا بادشاہ ہے، اخیوب کا بیٹا جس کا نام اخزیہ ہے. وہ ایک اپنے محل میں اوپر چہل قدمی کر رہا تھا، کھڑکی کے پاس، جھلملی دار کھڑکی کے ساتھ، اور وہاں سے نیچے گرا اور چوٹیں آئیں اور وہ ساری عمر کے لیے بیمار ہو گیا. اور پھر وہ اس کو امید ختم ہو گئی کہ میں بچوں گا نہیں. اس نے اپنے کاسدوں کو بھیجا، جاؤ جا کر پتا کرو، اکرون کے دیوتا کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو. وہاں ان کے اکرون میں ایک دیوتا ہے جس کا نام بالزبوب ہے، اس سے پوچھو کہ کیا میں بچ جاؤں گا. اور اس کے کاسد گئے، آگے ایلیا مل گیا. ایلیا نبی، کتنوں کو ایلیا کا پتا ہے؟ تو ایلیا مل گیا. اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہتے بادشاہ اخزیہ جو ہے اس نے بھیجا ہے. اس نے کہا کیا کہا، کس نے بھیجا ہے؟ اس نے بھیجا کہ جاؤ اکرون میں جاؤ، وہاں بال زبوب ایک دیوتا ہے، اس سے جا کے پوچھو اور کہو کہ بادشاہ یہ کہتا ہے کہ کیا میں اس بیماری سے بچ جاؤں گا. ایلیا نے کہا واپس جاؤ اور اس سے کہہ دو کہ تو جس پلنگ پر پڑا ہے وہی مر جائے گا. تو بچے گا نہیں. تو نے شاید بچ جاتا لیکن تو نے بال زبوب کے پاس جا کر دریافت کرنا چاہا. آج بھی جو لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں، ملنگوں کے پاس جاتے ہیں، خانگاہوں پہ جاتے ہیں، زیارتوں میں جاتے ہیں، غیر معبودوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے مسئلے مسائل لے کر ان کے آگے ماتھے ٹیکتے ہیں اور ان کی دی ہوئی خاک چاٹتے ہیں اور ان کو قربانیاں چڑھاتے ہیں، بکرے چڑھاتے ہیں. یاد رکھیں وہ جہنمی ہے، کیونکہ جن کے پاس جاتے ہیں وہ جہنمی ہیں. تو جو لوگ ان کے پاس جائیں گے وہ بھی جہنم میں جائیں گے. پڑھیے استثناء 18واں باب اس کی 10 سے 12 آیت. تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں جلوائے، یا فالگیر، یا جادوگر، یا منتری، یا جنات کا آشنا، یا رمال، یا ساحر ہو، کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں. آج بھی بہت لوگ ایسے کرتے ہیں. آپ کو خدا نے منع کیا ہے. جن بھوت جادوگروں کو ماننے والے ان جیسے ہی ہو جائیں گے، وہ بھی جہنم میں، ماننے والے بھی جہنم میں. آج وعدہ کریں جان چلی جائے یسوع مسیح کو نہیں چھوڑیں گے. خداوند آپ کو برکت